علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے۔ اور یہ بڑا پیارا شعر ہے، اگر اس شعر پہ ماں بہنیں عمل کر لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے مالک کونین بڑی رات عطا کر، اے مالک کونین بڑی رات عطا کر، کہ اے مالک کونین بڑی رات عطا کر، بڑی رات عطا کر، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، اب کوئی بلا سر پہ میرے آ نہیں سکتی۔ جس کے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں تو پوری دنیا مل کے اگر اسے رسوا کرنا چاہے، گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتی۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں ایسے ہوا کرتی ہیں جیسے نبیوں کی دعا ان کے امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ جب ماں باپ کی زبان سے اولاد کی حق میں دعا نکل جایا کرتی ہے تو وہ اس طرح ہوا کرتی جیسے بندوق سے گولی نکل جائے، تو پھر رکا نہیں کرتی ہے۔ جب کوئی ماں یا باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر دیتے ہیں تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، مولا آج ایک بچے کی ماں نے، ایک بچے کے باپ نے اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دی ہے، جب تک تو دعائیں قبول نہیں کرے گا تب تک میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے عرش تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے، میں نے دعا کو پہلے ہی قبول کر لیا۔ یہ شان ہوتی ہے ماں باپ کی۔ شعر سنے، بڑا پیارا شعر ہے، اب کوئی بلا سر پہ میرے آ نہیں سکتی، ہاں اب کوئی بلا سر پہ میرے آ نہیں سکتی، کہ اب کوئی بلا سر پہ میرے آ نہیں سکتی، ارے ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی ان کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و غم خواب کے بستر پہ یوں نازا ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کہ بند ہو جا یہ کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے، کہ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن،
بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا۔ سب کو معلوم ہے اس دور حاضرہ کے تعلق سے یہ شعر ہے، آج کسے نہیں معلوم ہے؟ لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ درد کو تو لوگوں کے جب کوئی درد بیان کرتا ہے اپنا تو لوگ رو رو کے سنتے ہیں، لیکن پھر اسی کو ہنس ہنس کے اڑایا کرتے ہیں۔ مٹی کے انسانوں میں وفا نہیں ملے گی، اگر وفا چاہتے ہو تو اللہ سے دل لگاؤ، رب کی محبت پیدا کرو، مسجد میں سجدے کرو۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا، بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے، بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا بول کر سنیں۔ آپ جب تک بولیں گے میں بھی بولوں گا، آپ خاموش ہو جائیں گے میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ لوگ پیٹرول کا کام کرتے ہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہا کریں۔ ایک بیوہ عورت تھی، بیوہ عورت، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی سہارا نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا اپنا بیٹا تھا، پرورش کرتی ہے۔ چند برس کے بعد میں جب اس کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، شعور کو پہنچتا ہے، وہ بچہ ایک دن اپنی ماں کے قریب آتا ہے، آنے کے بعد کہنے لگا ماں جو تیرے جسم پہ کپڑے ہیں کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ماں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، اے ماں تو نئے کپڑے کیوں نہیں سلا لیتی، نیا جوڑا کیوں نہیں خریدتی ہے؟ اس کی ماں کہتی بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے، تیرے باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا تھا، تو بہت چھوٹا تھا تب تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، تیرے سر سے اٹھ گیا، کوئی سہارا نہیں، غربت کا یہ عالم ہے کہ میں نے دوسرا کپڑا بھی نہ خرید سکی، اے بیٹا میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا اے ماں اگر اجازت دے تو میں چچا کے دروازے پہ نہ جاؤں؟ وہ عورت کہنے لگی، اس کی ماں کہنے لگی بیٹا یہ مکہ کی گلیاں ہیں، یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے، اے بیٹا کوئی فائدہ نہیں ہے جانے سے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ننھا سا بچہ، وہ بچہ ضد کرنے لگا اے ماں اجازت دے میں ایک مرتبہ جا کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے چاچا کو اپنے بھائی کی یاد آ جائے، اس کے صدقے میں کوئی ایک چادر دے دے، ہو سکتا ہے ان کے بھائی کا بیٹا ہو، مجھ پہ ترس آ جائے، ایک چادر عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں اجازت دیتی ہے، اس کا ننھا سا بچہ، وہ بچہ جب جاتا ہے چاچا کی چوکھٹ پہ جاتا ہے، چاچا کی چوکھٹ پہ جانے کے بعد میں جب دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بچہ کہتا
کہتا ہے اے چچا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، دروازہ کھولیے۔ اللہ اکبر۔ جب چاچا دروازے پہ آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، پوچھتا ہے کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اے چچا جان میرے ماں کے جسم پہ جو کپڑا ہے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، اے چچا جان میں آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں، کوئی چادر ہو تو مجھے دے دو، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے جسم کو ڈھانک سکوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا چچا کہنے لگا اے بھتیجے واپس جا، واپس جا، میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا اے چچا جان اپنے بھائی کا خیال کرو، میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، اتنا تو خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ چچا کہنے لگا نہیں نہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنے بھتیجے کو دھکا دیتا ہے، جب اس کا بھتیجا گرتا ہے وہ زمین پہ آگے گرا، زمین سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد کہنے لگا ماں سچ کہہ رہی تھی، یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ آ رہا تھا، راستے میں آ رہا تھا کہ مصطفیٰ کے ایک صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے، جب وہ صحابی رسول سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے اے بیٹا بتاؤ آخر آنکھوں میں آنسو کی ہے، آخر رونے کا سبب کیا ہے، آخر رو کس لیے رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا جناب آپ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دیجئے، یہاں پہ کوئی کسی کا دکھ نہیں بانٹتا ہے، یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، آپ بھی نا میرا دکھ سن کر پھر آپ بھی مذاق بنانا چاہتے ہیں، آپ جائیے اپنا کام کریے، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی تھے، وہ صحابی رسول کہنے لگے اے بیٹا بتاؤ آخر کیا بات ہے، آخر بتاؤ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، تمہارا درد کیا ہے، تمہارا مرض کیا ہے، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا اے بابا جی اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں، دل تھام کر سننا۔ وہ بچہ کہنے لگا میری ماں ہے، ماں کے جسم پہ جو کپڑا ہے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، میں اپنی چاچا کے دروازے پہ گیا تھا، جب چاچا کے دروازے پہ گیا تو میرے چاچا نے مجھے دھکا دے کے گھر سے واپس کر دیا، اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مصطفیٰ کے صحابی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بچہ دیکھتا ہے وہ کہنے لگا میں کہہ رہا تھا یہاں پہ کوئی کسی کا دکھ نہیں بانٹنے والا ہوتا ہے، یہاں پہ سب مذاق اڑانے والے ہوا کرتے ہیں، آپ بھی میرا درد سن کر آپ بھی ہنسنے لگے۔ اللہ اکبر۔ وہ مصطفیٰ کے صحابی کہتے ہیں اے بچے میں تیرے درد کی وجہ سے نہیں ہنس رہا ہوں، بلکہ تیرے مرض کا طبیب مجھے معلوم ہے، تیرے درد کا جہاں پہ علاج ہوگا اس حکیم کا پتہ مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا اگر آپ کو پتا ہے تو بتاؤ، اس کا پتہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ مصطفیٰ کے صحابی کہنے لگے جاؤ حرم میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک شخص ملے گا جس کا جو پورے مکہ میں لوگ گواہ ہیں، جو اس کی چوکھٹ پہ گیا ہے آج تک خالی واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا ان کا نام کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کے صحابی کہتے ہیں ان کا نام محمد رسول اللہ ہے، ان کی چوکھٹ پہ جاؤ، ان کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بچہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی رسول سے جب یہ باتیں سنتا ہے وہ مسکراتا ہوا، آنکھوں میں تو آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اپنی ماں کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد میں جب ماں دیکھتی ہے تو آنکھوں میں آنسو ہے، ماں پوچھتی ہے، ماں کہتی ہے اے بیٹا تیرے آنکھوں میں آنسو ہیں، اس سے تو پتا چلتا ہے کہ تو چاچا کی چوکھٹ سے دھکے کھا کے آ رہا ہے، لیکن تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، تیرے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ مجھے پتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا اے ماں میں چاچا کی چوکھٹ پہ تو گیا تھا، چاچا نے دھکے دے کے مجھے واپس کر دیا، اس لیے میرے آنکھوں میں تو آنسو ضرور ہے، لیکن اے ماں جس چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے اس سخی گھرانے کا پتہ بھی چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں پوچھنے لگی اے بیٹا بتا وہ کون ہے، بیٹا ان کا نام بتا۔ وہ بچہ کہنے لگا جس سخی کا نام میں نے سنا ہے اس سخی کا نام ہے محمد رسول اللہ نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا نہیں تم ان کی چوکھٹ پہ نہیں جاؤ گے، تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ بچہ کہتا ہے ماں آخر کیوں ان کے پاس میں نہ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا میں نے
سنا ہے جس نے محمد کو دیکھا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو محمد سے باتیں کرتا ہے وہ انہی کی بولی بولنے لگتا ہے۔ اے بیٹا میں نے سنا ہے جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں، جب کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو پہلے اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد میں دیتے ہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا اے ماں تو مجھے اجازت دے، اگر کلمہ پڑھائیں گے تو میں واپس چلا آؤں گا، میں کوئی چیز طلب نہیں کروں گا، اور اگر کلمہ نہیں پڑھائیں گے تو میں ان سے چادر لے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں منع کر رہی تھی لیکن بچہ ضد کر رہا ہے، اس کی ماں آخر اجازت دیتی ہے۔ بچہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے اے ماں اگر کلمہ پڑھائیں گے تو میں واپس چلا آؤں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ بچہ جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں رب کی بارگاہ میں عبادت گزار تھے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے وہ بچہ قریب پہنچا، قریب پہنچنے کے بعد میں نام لے کر پکارتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بچے کی طرف اپنے چہرے انور کو موڑا، اس بچے نے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا، وہ جلووں میں کھو گیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کی طرف جب دیکھا وہ بچہ بھی دیکھتا ہی رہا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے اوپر نظر کرم ڈال دے، نظر عنایت فرما دے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینائی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کو قریب بلاتے ہیں، بیٹا قریب آ جا۔ جب وہ قریب آنے لگا، قریب آیا، وہ کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا آپ کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اور قریب بلایا، بیٹا قریب تو آ۔ جب وہ بچہ قریب آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشانی کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں بیٹا بتا کس لیے آیا، بیٹا بتا تو کس لیے آیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کب کہا کلمہ پڑھ لوں؟ وہ بچہ کہنے لگا میری ماں ہے، اس کے جسم پہ جو کپڑا ہے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی چادر چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اس نے اپنے حالات کو بیان کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے اپنی مزمل والی چادر کو اتار کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ جب حضور نے اسے چادر عطا فرمائی اور پھر اس سے پیار فرمایا بیٹا لے کر جاؤ اپنے ماں کے جسم پہ ڈال دینا، جب اس بچے کے ہاتھ میں چادر گئی تو وہ سوچنے لگا کہ گھر جاؤں یا یہیں رک جاؤں، گھر جاؤں یا یہیں رک جاؤں۔ سوچتا رہا، چادر لے کر جب وہ کھڑا ہوتا ہے پھر وہ سوچ میں تھا کہ میں یہیں رک جاؤں یا گھر چلا جاؤں۔ پھر وہ قدم کو بڑھاتا ہے اور ایک دوڑ لگاتا ہے، دوڑ لگانے کے بعد میں اپنی ماں کی گود میں پہنچ جاتا ہے۔ جب ماں کے سامنے پہنچا، ماں کے ہاتھوں میں چادر رکھتا ہے، اس کی ماں پوچھتی ہے اے بیٹا بتا تو کلمہ پڑھ کے تو نہیں آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کہنے لگا اے ماں تو جھوٹ بول رہی تھی، اے ماں تو کہہ رہی تھی کہ وہ پہلے کلمہ پڑھا ہیں، پھر اس کے بعد
بعد میں کچھ ادا کیا کرتے ہیں، اے ماں ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا تھا، میں نے منع بھی کیا تھا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، تب بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اے ماں جس طرح سے انہوں نے مجھے پیار کیا، اے ماں آج مجھے اپنے باپ کی یاد آ گئی تھی۔ اے ماں جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں میں اپنے باپ کی ادائیں نظر آ رہی تھی۔ اے ماں جو وہ پیار کر رہے تھے آج باپ کی شفقتوں کی یاد آ رہی تھی، باپ کی شفقتیں نظر آ رہی تھی، باپ کی محبت نظر آ رہی تھی۔ اے ماں انہوں نے تو کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں کہتی ہے اے بیٹا تو پھر تو صرف چادر لے کر آیا ہے، اے بیٹا صرف چادر لے کر کیوں آیا ہے، تو ان کا دامن لے کر کیوں نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں اٹھتی ہے، بیٹی کی انگلیاں پکڑتی ہے اور پکڑنے کے بعد میں کہتی ہے اے بیٹا تو ان کی بارگاہ میں مجھے لے کر چل۔ بیٹا آگے آگے، اس کی ماں پیچھے پیچھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کیا چاہیے، اسی لیے تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کہ بھلا ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کیا چاہیے، اس کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اب کچھ نہیں چاہیے، یا رسول اللہ بس اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ دیتے بھی ہیں اور پھر پوچھتے بھی ہیں اور کیا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن آج ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے، اگر کوئی یتیم نظر آ جائے نا اور کسی ہوٹل پہ وہ کام کر رہا ہو تو ہم پیروں پہ پیر ڈال کر بیٹھتے ہیں اور پھر اسے بلا کر ہڑکی کے ساتھ اس ٹیبل کو بھی صاف کر۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے نہ جانے کس مجبوری نے اسے وہاں تک پہنچا دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہوٹلوں میں اور بھی کاموں میں بچوں کی مجبوریاں پہنچا دیا کرتی ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے بیٹا صبح سے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ ہمارا لہجہ الگ ہے، انداز الگ ہے، ہم نہ جانے کہاں جا رہے ہیں۔ آج بیٹا باپ کی پرواہ نہیں کرتا، بیٹی ماں کی پرواہ نہیں کرتی، بیٹا باپ کی بات سننے کو راضی نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات ماننے کو راضی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کس لیے ایسا ہوتا ہے؟ ہماری تعلیم و تربیت اسلام سے روک دیا گیا ہے۔ آج بچوں کو اسلامی تعلیم سے ہم دور کر رہے ہیں، ہم اسلامی تعلیم کے سانچے میں نہیں ڈھالتے۔ ورنہ پہلے کے بھی بچے ہوا کرتے تھے، بدر کے میدان میں 2 ننھے ننھے بچے، وہ بھی کسی کی ماں کی اولاد تھی۔ آج کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ بدر کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ظالموں نے بہت ستایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ سب کے سب شامل تھے۔ ابو جہل بھی تھا اس جنگ میں، بہت بڑا کافر تھا ابو جہل۔ جب جنگ شروع ہوئی، لوگ لڑ رہے تھے، 2 ننھے ننھے بچے، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معاذ۔
دو ننھے ننھے بچے اپنے ہاتھوں میں ننھی ننھی تلواریں لے کر میدان میں آئے. آنے کے بعد میں اپنے چچا سے پوچھتے ہیں اے چچا جان آپ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ ان میں ابو جہل کدھر ہے؟ اللہ اکبر. چچا پوچھتے ہیں اے بیٹا یہاں آنے کی تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اے بھتیجے یہاں کس لیے آئے ہو؟ یہ جنگ کا میدان ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے, یہاں تمہارا کوئی یہاں پہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ دو ننھے ننھے بچے کہتے ہیں اے چچا جان آپ ابو جہل کا پتہ بتائیے, ابو جہل کا پتہ بتائیے. میں نے سنا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل گالیاں دیتا ہے, ابو جہل برا بھلا کہتا ہے. ہم نے قسم کھائی ہے کہ آج ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ آج ہماری ہاتھوں سے یا ابو جہل مرے گا یا پھر آج ہم اس میدان میں شہید ہو جائیں گے. اللہ اکبر. چچا سے اس طرح باتیں کر رہے ہیں. وہ دو ننھے ننھے بچے چچا اشارے سے بتاتے ہیں اے بیٹا دیکھو وہ سامنے دیکھو, وہ جو لمبی تلوار لے کر, جو میان سے تلوار نکال کر, جو ہوا کی فضاؤں میں لہراتے ہوئے وہ سامنے آ رہا ہے, وہی ابو جہل ہے, وہی ابو جہل ہے. وہ دیکھو جس کے کندھوں پہ یہ رومال ہے وہی ابو جہل ہے. چچا نے ابو جہل کا پہچان بتا دیا, ابو جہل کا چہرہ دکھا دیا. اللہ اکبر. یہ دو ننھے ننھے بچے اپنی ہاتھوں میں ننھی ننھی تلواریں لے کر میدان میں آگے بڑھتے رہے. کبھی ٹانگوں کے بیچ سے نکلتے نکلتے, گھوڑوں کے ٹانگوں کے بیچ سے نکلتے نکلتے جب وہ پہنچے ہیں ابو جہل کے سامنے پہنچے. ابو جہل سمجھ نہ پایا, ابو جہل کو خبر نہ تھی کہ یہ موت کی بجلیاں ہیں جو سامنے چلی آ رہی ہیں. ابو جہل چکما کھا گیا کہ یہ بچے ہو سکتا ہے میدان میں چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر یہ کھیلنے آئے ہو. اللہ اکبر. جب وہ چھوٹے بچے قریب پہنچے, ابو جہل کے سامنے پہنچ گئے, ایک دم سامنے جب پہنچے تو دونوں بھائی ابو جہل پہ ٹوٹ پڑے اور ابو جہل پہ اتنے وار کیے کہ ابو جہل زمین پہ آ گیا. ابو جہل کافروں کا بہت بڑا سردار تھا, بہت بڑا طاقتور تھا, لیکن دو ننھے ننھے اسلام کے شہزادوں نے اسے زمین پہ ڈھیر کر دیا. اللہ اکبر. جب انہیں زمین پہ ڈھیر کر دیا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل جب زمین پہ گرا اس کا بیٹا دوڑا اور بڑے بھائی کے ہاتھ پہ وار کرتا ہے. بڑے بھائی کا ہاتھ بازو سے الگ ہو جاتا ہے, کھال سے لٹک رہا تھا. بڑے بھائی نے اپنے ہاتھ پہ اپنے پیر کو رکھ کر اس ہاتھ کو بھی الگ کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کو سنبھالتا ہے اور میدان میں لڑنے لگا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے دو ننھے ننھے شہزادوں نے ابو جہل پہ اتنے وار کیے کہ وہ زمین پہ گر گیا تھا. اس کی چند سانسیں باقی تھی, اس کی ایک سانسیں چل رہی تھی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر, ابو جہل کی گردن پر اپنے پیر کو رکھ کر اور اس کی گردن کو توڑ دیا. اللہ اکبر. اور وہی پہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بدر کا وہ میدان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں, اس میدان کے بارے میں پہلے ہی نقشہ کھینچ دیا تھا کہ ابو جہل کل یہاں پہ مرے گا, ابو لہب کل یہاں پہ مرے گا, عتبہ یہاں پہ مرے گا, شیبہ یہاں پہ مرے گا, امیہ یہاں پہ مرے گا. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, ابو جہل عتبہ شیبہ مریں گے یہیں پہ کل, مریں گے یہیں پہ کل. کہ ابو جہل عتبہ شیبہ مریں گے یہیں پہ کل. آقا نے خود بتا دیا نقشہ زمین کا, نقشہ زمین کا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ پہلے کے تھے جو اسلام کے شہزادے تھے, اپنی ماؤں کے پیارے تھے, جن کے دل میں عشق رسول بسا ہوا تھا. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ آج کے چھوٹے چھوٹے بچے جو چھپکلی سے ڈر جایا کرتے, چھپکلی کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے, دور بھاگتے دور. لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. کچھ ماں باپ بھی ہیں جو عمل نہیں کرتے, بچوں کی تربیت نہیں کرتے. جب ماں اچھی ہوگی تو بیٹا یقیناً اچھا ہوگا.
لیکن اگر ماں پیروں کے ہاتھ چومتی ہو تو بیٹا غوث اعظم نہیں ہو سکتا. اگر مائیں، اگر عورتیں اور بہنیں، اور یہیں کی بات میں بتا رہا ہوں، بڑا مشہور ہے، اس بات کو غور سے سننا، بڑے بڑے جلسے پھیل ہیں، اگر یہاں پہ یہ چند باتیں ہماری سن لیں اور اس پہ اگر ہماری ماں بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی عمل کر لیں تو یہ آج کا جلسہ کامیاب ہے اور دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. آج کیا ماحول چل رہا ہے؟ آج کی ہماری ماں بہنیں مزاروں پہ جایا کریں، مزاروں پہ جایا کرتی ہیں، جبکہ مزاروں پہ جانے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے منع فرمایا ہے. مزاروں پہ عورتیں نہیں جا سکتی. قوالیوں میں سب سے زیادہ ہماری ماں بہنیں ہوا کرتی ہیں، سب سے زیادہ ہوا کرتی ہیں، لیکن عورتوں کا جانا حرام ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. آج ایسے ایسے پیر، یہاں ہڑا کی بات بتا رہا ہوں، یہاں بھی پیر پڑے ہیں، ایک سے ایک لوٹیا پیر، جنہوں نے صدقہ زکوٰۃ کے نام پہ نہ جانے کتنا پیسہ کھا لیا ہو. وہ ہر سال چندہ کرتے ہیں، فلاں کام ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسے ہم بہت کو جانتے ہیں جو صرف پیٹ پالنے کے لیے وہ چلاتے رہتے ہیں، قوم کو گمراہ کر دیے ہیں. لیکن کون بات بتائے، آج اگر حق بولا جائے تو زبان سب سے پہلے پکڑی جاتی ہے. بولا تو مولانا نے بولا کیوں؟ اور آقا نے ارشاد فرمایا تھا، الحق مر، حق بات کڑوی لگتی ہے، اور بہت لوگوں کو یہاں بھی کڑوی لگتی ہے میری بات. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ہڑا کی بات کر رہا ہوں. بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب میں بیان کرتا ہوں انہی باتوں کی وجہ سے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجابر، بے شک حق بات بولنا بہترین جہاد ہے. حضور نے تلوار سے لڑنے کو، اس جہاد کو، تلوار سے لڑنا بھی جہاد ہے، قلم سے لڑنا یہ بھی جہاد ہے، لیکن تلوار سے لڑنے کو بہترین جہاد نہیں فرمایا آقا نے. قلم سے لڑنے کو بہترین جہاد آقا نے نہیں ارشاد فرمایا، لیکن حق بات بولنے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حق بات بولنا بہترین جہاد ہے. اور ایسے بہت مجاہدین اسلام ہیں جنہوں نے حق بات کہی ہے، چاہے جتنا بھی بڑا ظالم ہو سامنے، چاہے جتنا بھی بڑا کوئی ہو، لیکن حق بات بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت علامہ یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوکل باللہ، یہ بغداد کا ایک بادشاہ ہے، بہت بڑا ظالم تھا، جابر تھا. اس کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں کے استاد حضرت علامہ یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، پڑھاتے تھے، بڑی عزت تھی دربار شاہی میں. آپ جب آتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک دن متوکل باللہ نے سوال کر دیا حضرت علامہ یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ حضور بتائیے، یہ دونوں بیٹے میرے آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین؟ حضرت علامہ یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی خون میں زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، اے متوکل باللہ، تو سن لے، کان کھول کر سن لے، یہ تو اور تیرے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ادنا غلام کے جوتیوں کے دھول کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. جب متوکل باللہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو متوکل باللہ نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ علامہ یعقوب بن اسحاق کو پکڑا جائے، قید کیا جائے. انہیں قید کیا گیا اور قید کرنے کے بعد میں بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ حضرت علامہ یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کو حلق سے کھینچ لیا جائے. ایسا ہی کیا. جلاد پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں حضرت علامہ یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کو حلق سے کھینچ لیتا ہے اور حضرت علامہ یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قربان ہو جاتے ہیں، لیکن حق بات بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ اسلامی لوگ تھے.
میں عرض کر رہا تھا، میں ابھی آؤں گا وہیں پہ جو بیان پہلے شروع کیا تھا، بس چند منٹ سمجھانا چاہیے. ہماری ماں بہنیں قوالیوں میں، شادیوں میں اور مزاروں پہ جمعرات کو اتنا مرد نہیں نظر آتے جتنی عورتیں ہوتی. قسم خدا کی نماز قائم کر لو گھر میں، نماز، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اور جو صاحب مزار سے جو مرادیں ہوں، منتیں ہوں، میں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں گھر میں ہی دعا کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی وہاں جانے سے پہلے قبول فرما لے. بے شک. لیکن جب قدم نکالتی ہیں گھر سے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ان عورتوں پہ. اور جو پیر ہاتھ چماتے ہیں عورتوں کو، ایسے پیر قبر میں اتنی ٹھکائی ہوگی ان کا وہ انجام ہوگا کہ چہرہ دیکھنے لائق نہیں بچے گا. اس لیے کہ کسی غیر محرم یا کسی کوئی پیر ہو یا چاہے جتنا بڑا کوئی اپنے آپ کو ولی بتا رہا ہو، آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے میں لگا ہے. ہاتھ کو چومنا یا چمانا یہ حرام ہے، ایک دم حرام ہے. میں بتاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیں، ارشاد فرمایا خنزیر ناپاک ہوتا ہے، خنزیر ناپاک ہوتا ہے پورا کا پورا. کتا بھی ناپاک ہوتا ہے اگر گیلا ہو، اور اگر کتا گیلا نہ ہو تب بھی اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا خنزیر اگر جسم سے ٹچ ہو جائے، خنزیر اگر جسم سے ٹچ ہو جائے تو اتنا برا نہیں ہے جتنا برا کسی محرم سے کسی عورت کے ساتھ غیر محرم ٹچ ہو جائے، وہ اتنا اس سے زیادہ برا ہے. بے شک. لیکن ہم اس پہ کبھی نہیں غور کرتے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. 4 مردوں کو. وہ 4 مرد کون ہیں؟ سب سے پہلا تو باپ ہے. باپ جسے اختیار ہے وہ اپنی بیٹیوں کو منع کر سکتا ہے. جو باپ منع نہیں کرتا کہ بیٹی پردہ کیا کر، وہ باپ بھی جہنم میں جائے گا. غور سے سننا. دوسرا شوہر ہے، جو شوہر اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کراتے اور شادیوں میں اور کسی بھی موقع پہ یہاں پہ پردہ نہیں کراتے، وہ شوہر بھی جائیں گے. ان سے بھی پوچھا جائے گا بتا تیری بیوی تھی، اگر تو چاہتا تو پردہ کرا سکتا تھا لیکن پردہ کیوں نہیں کراتا ہے؟ وہ بھی جہنم میں جائے گا. تیسرا اس کا بھائی ہے، بھائی سے بھی پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ تو اپنی بہن کو منع کر سکتا تھا نا کہ بغیر پردہ کے باہر نہ جائے، کسی غیر محرم کے سامنے نہ جائے. تو منع کر سکتا تھا لیکن دنیا میں رہ کے تو نے منع نہیں کیا. بھائی بھی جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا. چوتھا بیٹا ہے، بیٹے سے بھی سوال ہوگا کہ تو ماؤں سے اور باپ سے تو تجھے جو ضرورت ہوتی تھی وہ سامان لے لیتا تھا، ضد کرتا تھا، اے ابا جان مجھے موبائل چاہیے، اے ابا جان مجھے فلاں چیز چاہیے. جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی، اگر باپ نہیں ہوتا تو ماں کے پاس جاتا اور کہتا ماں مجھے فلاں چیز چاہیے، ماں مجھے یہ چیز دلا دے. تو ضد کر کے لے لیا کرتا تھا لیکن کبھی اپنی ماں سے نہیں کہتا تھا کہ ماں تو بھی پردہ کیا کر، اے ماں تو میری ماں ہے، اگر تو پردہ نہیں کرے گی تو کل میدان محشر میں اگر تجھے جہنم میں جانے کا پروانہ ہو جائے گا تو مجھے کیسا لگے گا، میرے دل پہ کیا گزرے گی. اس بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا جو بیٹا اپنی ماں کو پردے کے لیے نہیں کہتا ہے. اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی طور طریقے سے گزارے. برادران ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی زندگی کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ہم آج یہود و نصارہ کو دیکھ کر ان کے کلچر میں ڈھلتے جا رہے ہیں، ان کی زندگی کو اپنے اندر ڈھالتے جا رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اے میری ماں بہنوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے میرے ملت کے جوانوں، غور سے سننا. اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا
حضرت امام حسن ہوگا، ماں اچھی ہوگی تو بیٹا حضرت امام حسین ہوگا، اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا غوث پاک ہوگا، اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوگا، اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا سید سالار مسعود غازی ہوگا، اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا وارث پاک ہوگا، اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا مقبول شاہ عالم ہوگا، اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوگا، اور اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹا مفتی اعظم ہوگا، ماں اچھی ہوگی تو بیٹا مفتی اختر رضا خان ازہری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ماں اس دور کے مطابق زندگی گزارے گی تو بیٹا کبھی نہیں اچھا ہوگا، اور جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری قدر کرے، کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری پرواہ کرے، قدر کرے، جو باپ کا مقام ہے، جو ماں کا مرتبہ ہے، بیٹا اس بات کو سمجھے تو اسلامی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا، اسلامی طور طریقے پہ لگانا پڑے گا، اسلامی شریعت کے مطابق چلانا پڑے گا، اسلامی تعلیم حاصل کرانا پڑے گا۔ لیکن نہیں، آج لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اسلامی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ یہود و نصارہ پہ، ان کی زندگیوں پہ عمل کر کے بیٹا کوئی غوث پاک نہیں بنے گا۔ کسی ماں کے شکم سے بیٹا خواجہ غریب نواز نہیں پیدا ہو سکتا، کسی ماں کے شکم سے بیٹا صلاح الدین ایوبی نہیں ہو سکتا، کسی ماں کے شکم سے بیٹا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نہیں پیدا ہو سکتا، بلکہ اگر اس دور کے مطابق اور ان بے حیائیوں میں زندگی گزاریں گے تو بیٹا شاہ رخ خان اور سلمان خان، ایکٹر اور نچنیا بھی پیدا ہو، بیٹا اچھا نہیں پیدا ہوگا، وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا، عالم دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو اسلامی طور طریقے سے چلائیں، اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں اور خود کو نمازی بنائیں تاکہ بیٹے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور 10 منٹ دیں گے آپ؟ سننا چاہتے ہیں یا ختم کر دیں؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ ہاتھ اٹھا دیں ذرا، یا بول ہی دیں بلند آواز سے؟ ایک دم خاموش بیٹھ گیا آپ۔ اب مجھے لگ رہا ہے ختم کر دینا چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ماں کے جسم پہ ایک جوڑی کپڑا تھا، وہ بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ایسے حالات آج بھی ہیں، اگر ڈھونڈیں گے تو آج بھی ہیں، اتنا تو نہیں لیکن ہاں ضرور اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزاروں پہ کئی ہزار کی چادر کو چڑھا دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم غریب پہ دھیان نہیں دیتے۔ اس بات کو غور سے سننا، یہ میرے کہنے کا مطلب نہیں کہ مزاروں پہ چادر مت چڑھاؤ، مزاروں سے دور ہو جاؤ، نہیں، قسم خدا کی جتنے صاحب مزار ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہم سب سے عقیدت رکھتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے، اس پہ بھی کہ ہم کبھی عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں؟ مزار شریف پہ صرف ایک چادر چڑھا سکتے ہیں، ایک چادر، اور چادر کو کب بدل سکتے ہیں؟ جب وہ پرانی ہو جائے، پھٹ جائے، پھر دوسری چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اب کوئی سوال کرنے والا اگر سوال کرے پھر ہم نے منت مانی ہے تو کیا کریں؟ مزاروں پہ ہم نے منت مانی تھی فلاں کام ہو جائے گا تو ہم فلاں مزار پہ چادر چڑھائیں گے، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگر کسی نے منت مانی ہے
اگر وہ چادر چڑھانا ہی چاہتا ہے، اگر وہ عقیدت رکھتا ہے، اگر اس کا کوئی بگڑا کام بن گیا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ چادر چڑھا دے مزار شریف پہ، تو اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس چادر کے بدلے میں جو چادر اسے مزار مقدسہ پہ چڑھانی ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوپٹہ لے لے، کوئی ایک جوڑی کپڑا لے لے، یا اس کی قیمت میں کوئی ایسی چیز لے لے جو کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دے، کسی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دے، کسی ماں کے جسم پہ، کسی غریب ماں کے جسم پہ اگر کپڑے پھٹ گئے ہوں، کپڑے پرانے ہو گئے ہوں، تو اس کے جسم پہ ایک جوڑی کپڑا ڈال دے، قسم خدا کی جو ثواب مزار پہ چادر چڑھائے گا تب اسے ملے گا، اس سے بھی زیادہ ثواب اس میں ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہم ان باتوں پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ قسم خدا کی ہمیں ضرورت ہے، اسلام کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ حق بات ہمیشہ بولے، کیسا بھی مجمع ہو، کوئی بھی ہو، حق بات بولیں گے اس میں بھلائی رہتی ہے۔ اور ان باتوں کی صرف سنا مت کریں آپ لوگ، جب کہیں جایا کریں تو بتایا بھی کریں، جب ایک دوسرے کے پاس بیٹھا کریں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے بھی تعلیم حاصل کرنا، علم دین سیکھنا فرض ہے مومنوں پر، ضروری ہے۔ جو نہیں سیکھتا وہ گناہ کرتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بات، دین کی ایک بات سیکھنا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات کو سیکھ لے رات کے کسی بھی ایک حصے میں، تو پوری رات جو شخص نفل نماز پڑھے گا اس سے زیادہ ثواب اسے ملے گا جو دین کی ایک بات سیکھے گا۔ اور آپ نے یہاں بیٹھ کر کئی باتیں سیکھی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ آؤ بس چند منٹ اور لوں گا۔ آج بیٹے قدر کس لیے نہیں کرتے ہیں؟ آج بیٹے ماں باپ کی پرواہ کس لیے نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم ان کی تربیت اچھے سے نہیں کرتے۔ جب ہم خود مسجد نہیں جائیں گے تو بچے کب جائیں گے؟ جب ہم خود نہیں اسلامی طریقے پہ عمل کریں گے تو بچے کب جائیں گے؟ ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں بھیجتی ہے۔ اس کا بچہ پڑھ رہا تھا، چند دنوں کے بعد میں گھر آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، ماں آج کے بعد میں تعلیم حاصل کرنے نہیں جاؤں گا، آج کے بعد میں اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں پوچھتی ہے، بیٹا کس لیے نہیں جاؤ گے؟ بیٹا آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی وہ بچہ کہنے لگا، اے ماں جب میں اسکول پڑھنے جاتا ہوں تو مجھے بچے میرے ساتھی کہتے ہیں، وہ دیکھو کانی کا بیٹا آ گیا ہے۔ اس لیے اس کی ماں کانی تھی، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اور جس کی ایک آنکھ نہ ہو ہمارے ادھر اسے کانی کہا کرتے ہیں لوگ، اور جس شخص کی ایک آنکھ نہ ہو تو اسے اندھا کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بچے، اے ماں مجھے بچے اسکول کے بچے چڑھایا کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، جب میں اسکول میں قدم رکھتا ہوں تو وہ بچے کہتے ہیں، وہ دیکھو کانی کا بیٹا آ گیا، وہ دیکھو کانی کا بیٹا آ گیا ہے۔ اے ماں آج کے بعد میں اسکول تعلیم حاصل کرنے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں سمجھاتی ہے، سمجھانے کے بعد بھی کہتی ہے، اے بیٹا وہ جو کہتے ہیں کہنے دو، ان کی باتوں کو مت سنو، اے بیٹا تم اپنی تعلیم پہ دھیان دو، تم پڑھائی میں من لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اس کا بچہ پڑھنے جانے لگا۔ جب وہ پڑھتا ہے، چند برس کے بعد میں جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، جب وہ کوئی انجینئر بن جاتا ہے، جب کوئی IAS بن جاتا ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ اس کا بچہ پڑھ کر اسی اسکول سے فارغ ہوا، جب وہ بڑا آدمی بن گیا، اللہ اکبر، وہ پڑھ کر آیا، گھر واپس آیا، گھر آنے کے بعد میں اپنی ماں سے کہنے لگا، اے ماں اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اے ماں اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں پوچھتی ہے، اے بیٹا آخر بات کیا ہے، اے بیٹا آخر وجہ کیا ہے، اے بیٹا اب تم کیوں زندگی نہیں گزارو گے، اے بیٹا کیا وجہ ہے، دور جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بیٹا کہنے لگا، اے ماں تو جب میرا کوئی ساتھی آتا ہے، جب میرا کوئی پہچان کا آتا ہے، تجھے دیکھتا
ہوتا ہے تو وہ بعد میں اسے شکایت کرتا ہے تیری ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے، تیری ماں کی کانی ہے، اے ماں لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی ماں کہتی ہے اے بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اگر تم مجھے اس آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے اگر مجھ سے دور جانا چاہتا ہے تو تو جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا بیٹا گھر سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد میں دور شہر میں جا کے اپنا مکان خریدتا ہے، خریدنے کے بعد میں وہی رہنے لگا۔ چند دنوں کے بعد میں اس نے ایک لڑکی دیکھی، دیکھنے کے بعد میں اپنا نکاح کر لیتا ہے۔ جب چند ماہ گزرتے ہیں تو اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جب اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کی ماں کو ادھر پتا چلتا ہے، وہ تڑپنے لگی، وہ بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے گھر میں آج بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں کتنی بد نصیب ہوں، کتنی بدقسمت ہوں کہ میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اس کی ماں اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد میں جاتی ہے اپنے بیٹے کے گھر کے سامنے ایک دیوار تھا، اس کے سامنے ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے آڑ میں وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کے مکان کو دیکھتی رہتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے مکان کو تکتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ میرا بیٹا ایک بار گھر کے باہر نکلے تو میں اس کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ اللہ اکبر، اس کی ماں اسی طرح کیا کرتی تھی۔ جب اس ماں کو اپنے بیٹے کی یاد آتی، جب اپنے بیٹے کو دیکھنا ہوتا تو اس کی ماں جاتی اس پیڑ کے آڑ سے اپنے بیٹے کا دیدار کرتی اور پھر واپس اپنے مکان میں آ جایا کرتی تھی، اپنی جھوپڑی میں آ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، چند برس کے بعد میں اس کی ماں جاتی ہے، جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کے مکان پہ جاتی ہے اور جانے کے بعد میں دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ جب دروازے پہ دستک دیتی ہے تو اندر سے اسی کا بھتیجا، اسی کے بیٹے کا لال چھوٹا سا بچہ گھر سے باہر آتا ہے۔ آنے کے بعد میں کہتا ہے اے اماں جان، اے بوڑھی عورت، آپ کون ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی اے بیٹا کیا تیرا باپ گھر کے اندر ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اے ماں میرا باپ گھر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ عورت واپس چلی جاتی ہے۔ واپس جانے کے بعد میں چند دنوں کے بعد میں پھر واپس آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، ہاتھ میں اپنے ایک لفافہ لے کر جب وہ واپس آئی اپنے بیٹے کے مکان پہ پہنچی، پھر دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ اس کے بیٹے کا بیٹا جب باہر آتا ہے وہ بوڑھی عورت پوچھتی ہے اے بیٹا کیا تیرا باپ گھر کے اندر ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اے ماں میرا باپ گھر کے اندر نہیں ہے، تو واپس چلی جا۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کے بیٹے کا بیٹا، اس کے بیٹے کا لال اسے رہا نہ گیا، اسے دیکھا نہ گیا۔ وہ کہنے لگا اے ماں میں نہیں جانتا میرے باپ سے تیرا رشتہ کیا ہے، میں نہیں جانتا میرے باپ سے تو اتنا محبت کیوں کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ تو میرے باپ سے اتنا ملنے کے لیے بے قرار کیوں ہے، میرے باپ سے ملنے کے لیے تو تڑپ کیوں نہیں رہی، میرے باپ سے ملنے کے لیے تو تڑپ کیوں رہی ہے۔ لیکن اے بوڑھی ماں میں تجھ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تیرے عمر کو دیکھ کر مجھ سے یہ بات ہضم نہ رہی۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھی ماں پوچھتی ہے اے بیٹا کیا بات بتانا چاہتے ہو، اے بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا اے ماں میرا باپ گھر کے اندر ہے، لیکن میرا باپ گھر کے اندر ہے اے ماں جب میں جاتا ہوں اپنے باپ سے بتاتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے، ایک بوڑھی مائی آئی ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو میرا باپ مجھ سے کہتا ہے اے بیٹا جاؤ اس بوڑھی عورت سے کہہ دو کہ میرا باپ گھر میں نہیں ہے۔ اے بوڑھی ماں تو اس سے پہلے آئی تھی تب بھی میرا باپ گھر میں تھا اور آج بھی میرا باپ گھر میں ہے، لیکن اے بوڑھی ماں میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بوڑھی عورت سے کہہ دینا کہ میرا باپ گھر میں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، اس ماں روتی ہوئی چیختی ہوئی اپنے بیٹے کے مکان سے واپس جاتی ہے۔ جانے کے بعد میں جب اپنی جھوپڑی پہ پہنچتی ہے، اپنے مکان پہ پہنچی تو جو اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا پڑوس کی ایک عورت کو بلاتی ہے، بلانے کے بعد میں کہتی ہے اسے نصیحت کرتی ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والی ہوں،
میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کہا ایک کام کرنا، میرا ایک کام کر دینا، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ جو لفافہ ہے فلاں جگہ پہ فلاں مکان ہے وہاں پہ ایک نوجوان رہتا ہے، اس نوجوان کے ہاتھ میں یہ لفافہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ پڑوس کی عورت لفافہ لیتی ہے، لینے کے بعد میں اپنے مکان کو جاتی ہے، جانے کے بعد میں چند دنوں کے بعد میں اس بیٹے کی ماں جس بیٹے کی ماں جو ماں ملنا چاہتی تھی، جو ماں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی، جو ماں اپنے بیٹے کو لفافہ دینا چاہتی تھی، اللہ اکبر، چند دنوں کے بعد میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اسے نہلایا، کفنایا اور اسے دفن کر دیا۔ جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو پڑوس کی وہ جو عورت تھی جسے اس عورت نے لفافہ دیا تھا، اسے خیال آتا ہے کہ اس بوڑھی عورت نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا اور فلاں جگہ پہ فلاں مکان پہ ایک نوجوان کو دینے کے لیے کہا تھا۔ وہ عورت لفافہ لیتی ہے، لینے کے بعد میں فلاں مکان پہ فلاں جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔ جانے کے بعد میں اس نوجوان کے ہاتھ میں جب لفافہ دیتی ہے، اللہ اکبر، وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کا بیٹا جو لال تھا، جب وہ لفافہ کھولتا ہے، لفافے کو پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے گرتا ہے اور بھی ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر اس لفافے میں کیا لکھا تھا کہ اس کا نوجوان بیٹا پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد میں گرتا ہے، بھی ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ غور سے سننا، اس لفافے میں لکھا تھا، اس کی ماں نے لکھا تھا، اے بیٹا تو نے مجھے جس عیب کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اے بیٹا میری ایک آنکھ نہیں تھی اس لیے تو مجھ سے جدا ہو گیا، تو نے مجھے تنہا کر دیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں آگے لکھتی ہے، اے بیٹا فلاں جگہ پہ تیری زمین اتنی ہے، فلاں جگہ پہ اتنی زمین ہے، فلاں جگہ پہ تیرا مکان ہے، تو جانتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی ماں اسی بارے میں لکھتی ہے، اے بیٹا میری آنکھ کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا تھا، اے بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے میری آنکھ کس طرح سے گئی تھی، اے بیٹا تو چھوٹا تھا، ننھا سا بچہ تھا، اے بیٹا میں تجھے پالنے میں کھلا رہی تھی، تو پالنے میں لیٹا ہوا تھا، اے بیٹا میں روٹیاں بنا رہی تھی، روٹیاں بناتے بناتے اے بیٹا تو نے مجھے جس عیب کی وجہ سے چھوڑا ہے، اے بیٹا جو تو پالنے میں کھیل رہا تھا اور اچانک تو پالنے سے نیچے گرا، تیرے آنکھ میں ایک کیل چبھ جاتی ہے، تیرے آنکھ میں کیل چبھنے کی وجہ سے تیری ایک آنکھ چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے تو نے مجھے چھوڑ دیا، اے بیٹا جب تیری آنکھ چلی گئی تھی، جب تیری آنکھ گئی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کے پہنچی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا اے مائی اس کی آنکھ نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے، اے ماں تو آنکھ کی قیمت نہیں جانتی ہے، دنیا کی ساری دولت دے دے پھر بھی اس کی آنکھ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اے بیٹا میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا، اے ڈاکٹر کوئی بھی قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے بیٹے کی آنکھ کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر نے کہا تھا اے ماں یہ آنکھ دنیا کی قیمت سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اگر کوئی آنکھ اسی طرح مل جائے تو ہو سکتا ہے اس کی آنکھ کی جگہ پہ میں لگا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹا ڈاکٹر نے جب کہا تھا کوئی دوسری آنکھ مل جائے تو میں تیرے بیٹے کی آنکھ ٹھیک کر سکتا ہوں، اے بیٹا میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا اے ڈاکٹر تو میری آنکھ کو نکال لے، میری آنکھ کو نکال لے، میرے بیٹے کی آنکھ کی جگہ پہ میری آنکھ کو لگا دے۔ اے بیٹا ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اے ماں تو کیوں کانی ہونا چاہتی ہے، اے ماں تو کیوں اندھی ہونا چاہتی ہے، اے ماں تو کیوں اپنی آنکھ دینا چاہتی ہے۔ اے بیٹا مجھے ڈاکٹر نے سمجھایا تھا لیکن میں نے ڈاکٹر کو جواب دیا تھا، اے ڈاکٹر میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، میرے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اب میں کس کے لیے سجوں گی، اب میں کس کے لیے سنوروں گی۔ اے ڈاکٹر میری زندگی تو گزر چکی ہے، اب میری زندگی کی جو دولت ہے وہ میری اولاد ہے، یہ میرا لال ہے، یہ میرا لخت جگر ہے۔ اے ڈاکٹر اس نے ابھی دنیا کی ابتدا دیکھی نہیں ہے، اس نے ابھی دنیا کو سمجھا نہیں ہے اور اس کی آنکھ چلی گئی ہے۔ اے ڈاکٹر تو میری آنکھ کو نکال لے اور میرے بیٹے کی آنکھ کے جگہ پہ میری آنکھ کو لگا دے۔ اے بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے ڈاکٹر نے میری آنکھ کو نکال کر تیری ایک آنکھ کی جگہ پہ
میری آنکھ کو لگا دیا تھا. اے بیٹا جس آنکھ کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا تھا, اے بیٹا جس آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے وہ تیری آنکھ نہیں ہے بلکہ وہ میری ہی آنکھ ہے. عثمان نے لکھا تھا. جزاک اللہ. تو یہ ماں کا دل ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہیں. باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے, دنیا کی ٹھوکریں کھا سکتا ہے, بلکہ باپ کا تو یہ عالم ہے کہ جہاں باپ کبھی پیر بھی نہ رکھے کبھی کبھی وہاں اولاد کی وجہ سے جھک بھی جاتا ہے. بے شک. یہ باپ ہوا کرتا ہے. لیکن جب ماں نے بتایا کہ بیٹا جس آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے نا یہ میری ہی آنکھ ہے, اس کا بیٹا پڑتا ہے, گرتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, اور گرنے کے بعد میں جب اسے ہوش آیا تو اپنی ماں کی جھوپڑی کی طرف دوڑا, اور ایک دوڑ لگا کر جب جھوپڑی کے پاس پہنچا تو جھوپڑی میں کوئی نہیں تھا. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے, وہ لوگوں بتاؤ یہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی, وہ کہاں ہے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. لوگوں نے بتایا اس کا تو انتقال ہو چکا ہے, وہ تو کب کا اس دنیا سے جا چکی ہے, اس دنیا کو الوداع کہہ چکی ہے, اب تو آیا ہے اسے پوچھنے. اس کا بیٹا چیخ مارتا ہے, دہاڑے لے کر رونے لگتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اس کی خبر بتاؤ, اس کی قبر کا پتہ بتاؤ. جب لوگوں نے قبر بتایا جاتا ہے قبر پہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, لیکن اب کوئی فائدہ نہیں. اس لیے برادران ملت اسلامیہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو اس دنیا میں قدر کرو ان کی, اس دنیا میں زندگی میں. ورنہ حال تو یہ ہے جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا بھر کے پھل فروٹ حاضر ہو جاتے ہیں, لیکن زندگی میں اولادیں نہیں پوچھتی باپ کو ماں کو. انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اگر باہر کہیں جائیں تو کچھ لے کر ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا کریں. اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اس دنیا میں قدر کرو, ورنہ ماں باپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں باپ بظاہر تو وہ سخت معلوم ہوتا ہے, اس کا لہجہ سخت معلوم ہوتا ہے, لیکن باپ سورج کی طرح ہوتا ہے. سورج کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے اور باپ کی سختی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر سورج ڈوب جائے تو زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے, دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح باپ سخت ضرور ہوتا ہے, باپ کا لہجہ گرم ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے تو اپنی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے اسی دنیا میں قدر کرے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور سکھائے. اس لیے اگر بچہ حافظ قرآن ہوگا, بچہ عالم دین ہوگا تو اپنے ماں باپ کی ناقدری کبھی نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ماں باپ کو نہیں ستا سکتا. وہ اگر گھر میں آیا اگر کھانے میں نمک بھی نہیں ہے تو وہ اف نہیں کرے گا. اگر اسلامی زندگی اسلامی طریقے سے تربیت کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب لوگوں کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی تو